السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ فاطر کے چوتھے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم ہمیشہ کی طرح چند ایک قواعد بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ علم تر، لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، حمزہ اور لام دونوں ہم نہیں کھینچیں گے، لام کو میم میں ملائیں گے، تا کو بھی باریک ادا کریں گے اور را پر کیا جائے گا، را پر زبریہ پیش ہو تو را کو ہم پر کرتے ہیں۔ نون مشدد ہے اس لیے نون پر غنہ ہوگا۔ نون اور میم جب کبھی بھی تشدید والے ہوں، نون اور میم پر جب کبھی بھی تشدید ہو، مشدد ہو، تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے نون اور میم پر۔ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ نون پر زبر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا، پر کیا جائے گا۔ انزل، نون جب ساکن ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہوتا ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، تو زا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے اور اخفا کے ساتھ کریں گے۔ زا کو سخت ادا کیا جاتا ہے، لام باریک ادا ہوگا۔ من السماء، دھیان رکھیں کہ میم کے نیچے زیر ہے صرف، اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، نون کو ہم سین میں ملائیں گے۔ من السماء، سین کو سخت ادا کیا جاتا ہے، مد ہوگا، حمزہ کو ہم ایک الف کے برابر، حمزہ کو ہم نہیں کھینچیں گے،
حمزہ کو چھوٹا کر کے ادا کریں گے۔ دوسرے حمزہ پر یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے اور بعد میں الف بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر وقف کرتے ہوں اور کر رہے ہوں اور وہاں پر 2 زبر آ جائے تو 1 الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں، بے شک اس کے بعد الف ہو یا نہ ہو، آخر پر الف ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ سے میں بتاتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہم وقف کریں آخر پر 2 زبر ہو، جہاں کہیں وقف کریں آخر پر 2 زبر ہو تو ہم 1 الف کے برابر اس کو ہم کھینچتے ہیں، بے شک الف ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر جس طرح مثال کے طور پر دیکھیں کہ یہاں حمزہ کے بعد الف نہیں ہے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب کیسے؟ انزل من السماء ماء، اس طرح سے ہم حمزہ کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، خا کو پر کیا جائے گا، را کو بھی پر ہوگا، جیم پر قلقلہ ہوگا۔ بِهِ ثَمَرَاتٍ، میم مشدد ہے اس لیے ہم یہاں میم پر ہم غنہ کریں گے، را کو بھی ہم یہاں پر پر ادا کریں گے چونکہ را پر زبر ہے، میم پر مشدد ہے، میم تشدید والا ہے اس لیے ہم میم پر غنہ کریں گے۔ مختلفاً، خا کو پر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ حمزہ ہے حروف حلقی میں سے ہے اس لیے فا پر غنہ نہیں ہوگا۔ آخر پر جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو 1 الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہا کو لمبا کرتے ہوئے ہم یہاں پر وقف کریں گے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، چونکہ نون ساکن نون ہے، نون کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون میم میں بدل جاتا ہے، اقلاب کا قاعدہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو جب ہم جوددن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم جوددم پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون با میں بدل جاتا ہے۔ بیغوں، یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ وحمرم، را کو پر ادا کریں گے چونکہ را پر پیش ہے اور میم مشدد ہے اس لیے ہم میم پر ہم غنہ کریں گے، خا کو پر ادا کریں گے چونکہ خصہ زغتن قز، یہ حروف جو ہے ہمیشہ پر ہونے والے ہیں، یہ حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ حروف مستعلیہ میں سے خا ہے، خصہ زغتن قز، تو خا ہمیشہ پر کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حروف کسی بھی حالت میں ہو، زبر زیر پیش جزم جس حالت میں بھی ہوں، یہ حروف ہمیشہ پر ادا ہوتے ہیں۔ مختلفاً الوانہا، نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہ خا پر غنہ نہیں ہوگا، خا پر غنہ ہم نہیں کریں گے، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو غنہ کرتے ہیں، اس لیے خا پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ الوانہا، وغرا، غائن بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ خا غائن پر کیا جائے گا، غائن کو ہم یہاں پر کریں گے اور را کو بھی پر کریں گے، غائن بھی پر ہوگا اور را بھی پر ہوگا، یہ دونوں حروف موٹے پڑھے جائیں گے۔ اور آخر پر جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے، دال کتب جدن قاف تا با جیم دال میں قلقلہ ہوتا ہے، جب ہم آخر پر وقف کریں گے تو قلقلہ بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔